کسی کو اتنا طاقتور بنانے کا نام ہے کہ وہ آ کر تمہارے اچھے برے میں تمہاری مرضی کے خلاف فیصلہ کر سکے یا تمہاری مرضی کے مطابق فیصلہ کر سکے. اسے اتنی سپورٹ دینا ہے, اسے کل کا اختیار دینا ہے. یہ ووٹ اس کا نام ہے. میں پوچھتا ہوں یہ جو بیت ہے آقا حسین کا فلسفہ کیا تھا؟ جب مدینہ سے کربلا گئے تو یزید جو تھا وہ بھی یہی کہتا تھا اور میں بھی مسلمان ہوں, وہ یہ کہتا تھا اور نمازیں میں بھی پڑھتا ہوں. جو شمر تھا اس نے 35 حج کیے ہوئے تھے, مگر میرے آقا حسین نے کیوں یزید کے حق میں بیعت نہ کی؟ یزید کے ہاتھ میں بیعت کیوں نہ کی؟ اس لیے نہ کی کہ قیامت تک کے لیے غیور مسلمانوں کو پتہ لگ جائے جب بھی حق و باطل کا مارکا ہوگا کئی خاتم حسین میدان میں آ کر وقت کے یزیدوں سے ٹکراتے رہیں گے. پاکستان سے رائج کر کے رکھاؤں گے. میں مرشد ویکھ نہ رچا ہوں لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا دیدار ہے باہو مینو لکھ کروڑا حجا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا
مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علیم مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولیم صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ذل محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معزز سامعین محترم رات کا کافی سارا حصہ گزرنے کے باوجود آپ اپنے جذبوں کو بیدار رکھتے ہوئے میدان عمل میں موجود ہیں اور ہم سب آج الیکشن کمپین کے سلسلہ میں یہاں حاضر ہوئے ہیں اور اگر RTS سسٹم نہ بیٹھے اور دھند نہ پڑے تو الیکشن کا فیصلہ تو ہو چکا ہے اور اگر منصفانہ الیکشن ہو تو اس کے بعد تو کمپین کی ضرورت بھی نہیں رہتی اور لیکن یہاں حق مانگنے سے نہیں ملتا چھیننے سے ملتا ہے تو میں آپ کو صرف اتنا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں کہ میرے آقا و مولا نے فرمایا یا اللہ مجھے ظالم اور مظلوم دونوں بننے سے بچا ظالم بننا یہ ہے کہ اپنی حد سے تجاوز کرنا اور کسی کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالنا اور مظلوم بننا یہ ہے کہ کوئی آپ کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈال رہا ہو اور کوئی آپ کے حق کو چھین رہا ہو تو آپ خاموش تماشائی یا اتنے کمزور ہوں کہ وہ آپ سے آپ کا حق چھین کر لے جائے تو ہم نے ان دونوں باتوں سے بچنا ہے اپنا حق کسی کو دینا نہیں ہے اور کسی کا حق چھیننا نہیں ہے میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں کرنا چاہیے حضور نے بتایا پھر ایسے جب انہوں نے سوال کیے تو میرے آقا و مولا نے فرمایا استفت قلب کا فرمایا کبھی کبھی اپنے دل سے بھی پوچھنے لینا چاہیے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط اب جو ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا کیا خیال ہے وہ کہتے ہیں جی آپ ٹھیک رستے پر ہیں رستہ بھی آپ کا ٹھیک ہے نظریہ بھی ٹھیک ہے مشن بھی ٹھیک ہے منزل بھی ٹھیک ہے اور جو آپ چاہتے ہیں وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن کیا کریں آپ کو آنے نہیں دیا جائے گا میں نے کہا اگر آپ کی بات درست مان لی جائے تو پھر امام حسین 72 لے کے کربلا میں گئے تھے پتا تھا کہ حسین کو سارے کٹ جائیں گے لیکن کہا حق کا علم ہمیشہ کے لیے بلند رہے گا یہ یاد رکھنا ہم میدان میں جیتے یا ہارے اس کی پرواہ بالکل نہیں ہے اس کی پرواہ بالکل نہیں ہے لیکن یہ بات طے ہے کہ ہم ہمیشہ حق کی صفوں میں کھڑے رہیں گے اور انشاءاللہ جب تک تحریک لبیک پاکستان کا وجود قائم ہے یہ انشاءاللہ حق کے راستے پر قائم رہے گی اور جو اسے
صبح شام کی لالچ دینے کے لیے آئیں گے، ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں، 2 قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. اور جو اس در کو چھوڑ کر گئے ہیں، وہ حزب اقتدار والے ہوں یا حزب اختلاف والے ہوں، ان سب کی ذلت اور رسوائی دیکھ کر ہمیں یقین ہو رہا ہے، دن بدن مزید پختہ یقین ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ان سب جھوٹوں کی، ان سب فراڈیوں کی، ان سب چوروں اور لٹیروں اور ڈاکوؤں کی چھٹی ہوگی اور اس ملک میں عدل کا نظام اور عدل کی حکومت اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کا سورج طلوع ہوگا. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب تحریک لبیک پاکستان ایماندار اور امین قیادت کے ساتھ حزب اقتدار میں ہوگی. لیکن اس سے پہلے کے لیے یہ وقت بڑا طویل اور بڑا سلسلہ لمبا ہے. اس کے لیے آپ کو مشکل سفر اور مشکل رستوں سے گزرنا پڑے گا. کبھی کالعدم کے نام پر، کبھی گرفتاریوں کے نام پر، کبھی فورس شیڈول کے نام پر، کبھی غداری کے پرچوں کے نام پر، کبھی انتشار کے پرچوں کے نام پر، اور ساری چیزوں کے بعد. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ واللہ عزیز ذو انتقام. جو آپ کو کل تک غدار کہتے تھے، آج وہ خود غداروں کی لسٹ میں سر فہرست ہیں. جو کل تک آپ کو کہہ رہے تھے کہ انہیں انڈیا سے فنڈنگ آ رہی ہے، آج فارن فنڈنگ کیس کے اندر بالکل کالعدم کے قریب کھڑے ہیں. یہ یاد رکھنا کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے. یہاں جو بیجو گے وہ کاٹو گے. ہم نے کوئی اپنے نوجوان نسل یا اپنے ملک کے اندر غلط بیج نہیں بویا. ہم نے اس قوم کے بچوں کو آئس، چرس، پاؤڈر اور افیم کے نشوں پر نہیں لگایا. ہم نے اس قوم کو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا نشہ دیا ہے. ہم نے اپنی قوم کو بہراروی، فحاشی اور یعنی کے اوپر نہیں لگایا. ہم نے اس قوم کو پاکیزہ ذہن اور پاکیزہ فکر دی ہے. ہم نے اپنی قوم کو کرپشن، سود اور لعنت، ان جیسی لعنتوں کے اوپر نہیں لگایا. ہم نے اپنی قوم کو ایمانداری، دیانت اور اہل شخصیات کے پیچھے لگایا ہے. انشاءاللہ اب قوم کی نظریں مزید کھلیں گی. ابھی تو آغاز محبت ہے، ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں، ابھی تو ہونے جا رہا ہے. ابھی میدان میں پتہ لگے گا کہ سچ کیا تھا اور جھوٹ کیا ہے، اور پتہ لگے گا کہ جڑا کیڑا جڑا میدان چھڑ کے نسیا نہیں. یہ باتیں کرنا کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم ابھی تک خاموش ہیں. میں نے وہ باتیں بتائی نہیں کہ کہیں قوم کا نقصان نہ ہو جائے. تو جناب کراچی سے خیبر تک پوری قوم کو پیچھے لگا کر ڈی چوک میں وڑے لینے کے لیے جمع کیا تھا. کس لیے جمع کیا تھا اگر تم نے آج تک بتایا ہی نہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں ہماری بات وہی ہے، جو دل میں ہے وہ زبان پر ہے، جو زبان پر ہے وہ دل میں اور سوچ میں بھی وہی ہے. تم نے قوم کو کیوں بے وقوف بنایا ہوا ہے؟ اور پھر وہ جو کہتے تھے کہ تجربہ کار لوگوں کو لائے ہیں. اللہ کی شان دیکھیے، اس کی قدرتیں دیکھیے کہ وہ جو حکومت میں بات کے مقابلے میں گولی مارتا تھا، اس کے سامنے بھی تحریک لبیک پاکستان کھڑی ہوئی تھی، اور تحریک لبیک پاکستان نے اس کے ہر جبر کا مقابلہ کیا تھا اور ہر ظلم کا مقابلہ کیا تھا، اور کہا تھا کہ اقتدار کے دن تھوڑے ہوتے ہیں اور تخت کے بخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص. ہم نے کہا تھا کہ بھائی یہ اقتدار، یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں، یہ تو صبح شام پتہ ہی نہیں لگتا. تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیر دیتے ہیں. تم نے ظلم کی انتہا کی. ہم نے کہا یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں، انسان بنو، مرد بنو. اور جب ان کو لایا گیا جو بڑے کہتے تھے کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں، جن کی گنتی اپنے اقتدار کی خاطر پوری ہوئی، جن کی گنتی اور نمبرز اپنے اقتدار کی خاطر پوری ہوئی، لیکن ناموس رسالت بل کے اوپر ایک ووٹ بھی نہ دے سکے، اور جنہوں نے خاموش تماشائیوں کا سا منظر دنیا کو دکھایا اور منافقانہ رویہ دکھایا. یہ یاد رکھنا جس بارگاہ میں ہم نے اور آپ سب نے پیش ہونا ہے، اس بارگاہ میں 2 نمبری نہیں چلتی. اگر اس بارگاہ میں 2 نمبری چلنی ہوتی تو عبداللہ بن ابی حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا،
شوٹ 1.5 میل سے واپس آ گیا تھا، اور جنہوں نے دل و جان سے مانا تھا، جن کی زبان پر کچھ اور دل میں کچھ اور نہیں، بلکہ دل و زبان رفیق تھی جن کی، اور جن کا قلندروں کا یہی ازل سے طریق ہے کہ زبان اور دل ایک ہی بات کرتا ہے، جن کی ایک بات تھی، ان سے میرے آقا و مولا نے بدر جاتے پوچھا تھا کہ بدر جانا چاہیے کہ نہیں، جانا چاہیے کہ نہیں؟ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں، سامنے 1000 کا لشکر کھڑا ہے، اس وجہ سے پوچھ رہے ہیں۔ فرمایا سل حبال من شیتا، وقتا حبال من شیتا، سالم من شیتا، آدے من شیتا، خذ من اموالنا ما شیتا، واتنا ما شیتا۔ یا رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا ہے، آپ حکم دیں ہم گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے، آپ حکم دیں ہم کیسر و کسرا سے جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے۔ ہم علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں کہ علامہ اقبال گھوڑے ان کے پاس 2، تلواریں 8، کیسر و کسرا سے جنگ کیسے چھیڑنی ہے؟ اقبال کہتے ہیں سعد بن معاذ نے اللہ سے یہ دعا کی اور التجا کی کہ ہم گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے، لیکن پھر حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں جب صحابہ نے گھوڑے سمندروں میں ڈالے تو پھر اقبال کہتا ہے دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، اور اسلام ایسی طاقت رکھتا ہے جو اس کے ساتھ ٹکراتا ہے اسلام اس کی کمر توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ کیا آپ نے ہمسایہ ملک میں نہیں دیکھا کہ 42 ممالک کی فوجیں اور سارا کچھ تنہ تنہا مسلمانوں پر ٹوٹے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ سجدوں کا وقت اپنا ہوتا ہے، تسبیحوں پڑھنے کا وقت اپنا ہوتا ہے، حجروں میں بیٹھنے کا وقت اپنا ہوتا ہے، اقتدار کرنے کا وقت اپنا ہوتا ہے۔ جب میدان میں دشمن للکار رہا ہو تو پھر اندر بیٹھا نہیں جاتا، پھر حسین کی طرح